نحمدہ نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الحوض الکوثر و صاحب الشفاء والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین و علی اصحاب الہادین المہدین الراشدین المسترشدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے مارکہ بدر کے روز تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تمہاری تعداد کم تھی اور تم بے سر و سامان تھے. آج 17 رمضان المبارک یوم البدر یوم الفرقان، یہ مارکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ہجرت کے تقریباً 19 ماہ بعد بدر کے مقام پر بپا ہوا، اور یہ اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں پاور کے ڈائمینشنز تبدیل ہو گئے. جو مسلمان 19 ماہ پہلے جانیں بچا کے رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، وہ آج 1000 کے لشکر سے برسر پیکار تھے. میدان کارزار کے بارے میں تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم مارکہ بدر بپا ہونے کے بعد شان رسالت بیان کرتے ہیں کہ خدا کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کی کیا قدر و منزلت ہے، اور منشا الہی کے مقابلے میں منشا مصطفیٰ کا خدا کو کتنا حیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ مارکہ بدر اس بات کا بھی فیصلہ کر گیا کہ بارگاہ رب العزت اپنی منشا کو منشا مصطفیٰ میں بدل دیتا ہے. یہ بات آپ کو باقی کتابوں میں نہیں ملے گی. اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ میں فرمایا ہے. ہوا کچھ یوں کہ مارکہ بدر کے بعد ہم واقعات بعد میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن جو اصل مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مارکہ بدر بپا ہونے کے بعد 70 قریش کے سردار، مشرکین مکہ کے سردار، ان کے لیڈران وہ میدان بدر میں مارے گئے اور 70 ہی قید ہو گئے، جن کو قید کر کے مدینہ لایا گیا. اور اس سے پہلے دستور یہ تھا کہ جنگی قیدی قتل کر دیے جاتے تھے. یہ نام نہاد یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جو جنیوا کنونشن کی آڑ میں آج دعویٰ کرتی ہے کہ قیدیوں کے حقوق اس نے متعین کیے ہیں، جنگی قیدیوں کے پرزنرز آف وار POWs، اس کے حقوق متعین کرنے کا دعویٰ یونائٹڈ نیشن کا ہے. حالانکہ غزوہ بدر سے پہلے عام دستور یہ تھا کہ جنگی قیدی قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ حقوق میرے مصطفیٰ نے جنگی قیدیوں کو عطا فرمائے اور یہ منشا الہی کے خلاف عطا فرمائے. یہ ہے اصل پوائنٹ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب یہ قیدی مدینہ میں لائے گئے تو مجلس مشاورت قائم ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلب فرمایا اور مشورہ فرمایا کہ ابو بکر بتا ان قیدیوں کا کیا کریں. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور جو ان سے مال حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے کام آئے گا اور اسلام کو اس سے تقویت ملے گی. قریب ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے اور وہ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے ساتھ ہماری طاقت بن جائیں. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کو قتل کر دیا جائے اور رشتہ دار کو قتل کرے. جو قیدی باپ ہے اس کو مسلمان بیٹا قتل کرے، اور جو قیدی بیٹا ہے اس کو مسلمان باپ قتل کرے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہمارے لیے اللہ کا دین مقدم ہے، رشتہ داریاں مقدم نہیں ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جائے اور ان سب کو اٹھا کے اس میں جلا کے رکھ کر دیا جائے. اور یاد رکھو منشاء الہی بھی ان کے قتل کیے جانے کی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر کی رائے سے اتفاق فرمایا اور فدیہ لینے کا فیصلہ فرما لیا. اور اس کے بعد قرآن کی آیات نازل ہو گئیں. جب حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ بھی رونے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک بھی برسنے لگیں. اسی اثناء میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے
اور انہوں نے اللہ کے رسول اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کی للذی اردا علی اصحابک من اخذہم الفدا، اے عمر تیرے دوستوں نے جو فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا اس کے باعث جو عذاب ہونا تھا وہ مجھے اس درخت سے بھی زیادہ قریب دکھایا گیا ہے، اور اگر وہ عذاب نازل ہو جاتا تو میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی اس آیت کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے سورہ انفال 8واں سورہ ہے یہ قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر ہے 67 سے لے کر 71 تک اس سارے واقعے کو بیان فرما دیا اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے پاس کافر قیدی ہوں اور وہ ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لے، یعنی ان کو قتل نہ کر دے، اور تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اب ہونا کیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میری اس نافرمانی پہ تھا تو یہ کہ میں عذاب نازل کرتا، مگر اے حبیب تیری منشا کا حیا یہ ہے کہ میں رب ہو کے بھی اپنی منشا کو تیری منشا سے بدل رہا ہوں، میں عذاب نازل نہیں کر رہا۔ لولا کتاب من اللہ سابقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تھا تو یہ کہ میں اس نافرمانی پہ عذاب نازل کرتا، مگر اے حبیب میں کیا کروں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں معافی پہلے لکھ چکا تھا، اب عذاب نہیں ہوگا کیونکہ تیرے رب نے تیرے لیے معافی پہلے لکھ دی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام جو مال ان سے فدیہ لے چکے تھے انہوں نے اللہ کے خوف سے واپس پھینکنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے ان کے لیے بھی اگلی آیت اتار دی، آیت نمبر 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم، سو تم نے جو فدیہ میں ان سے مال لے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے ان پہ بھی رحم فرما دیا اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل بھی جوڑ دیے۔ اب اس سے اگلی آیت نمبر 70 جو وہ فدیہ دے کے آزاد ہوئے تھے، جو مال دے چکے تھے، ان کے لیے بھی ایک اور رحمت فرما دی، حالانکہ آنا تو عذاب تھا۔ ان کو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ تم جو مال دے چکے، اگر میرے مصطفیٰ کے اس احسان کا تمہیں کچھ حیا آ جائے تو ایمان لے آنا میرے نبی پہ، میں اس سے دگنا تمہیں دے دوں گا، اور نہ صرف تمہیں مال دے دوں گا اس سے دگنا بلکہ آخرت میں تمہیں بخش بھی دوں گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اے محبوب اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ تو تھا وہ کلائمیکس، وہ پوائنٹ جس سے شان مصطفیٰ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خدا کے ہاں منشاء مصطفیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی سمجھ سکے تو۔ یہ جن کو توحید کی ایکسٹرا کلنج پڑی ہوتی ہے ان کے لیے یہ اس کتاب اللہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ یہ مارکہ بدر تقریباً 60 میل کی مسافت پہ مدینہ منورہ سے باہر وقوع پذیر ہوا۔ یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے اونٹوں پہ کفار مکہ کا مال تجارت لوڈ ہوا تھا، اور اس کے تعاقب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313، بعض روایات میں 317 اور بعض روایات میں 319 افراد کے ساتھ بڑی قلیل تعداد میں ساز و سامان کے ساتھ، چند تلواریں، چند اونٹ اور چند گھوڑوں کے ساتھ میدان کارزار میں اترے، اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اس میں کفار کی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ اس میں ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے۔
ابو جہل مارا گیا، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے سردار مارے گئے ان میں سے عتبہ بن ربیعہ، یہ مشہور ناصبیوں کے ماموں کا نانا تھا، ہند کا والد تھا، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، تعارف بھی ساتھ کراتا جاؤں نا ماموں کی فیملی کا، اور عتیبہ اور شیبہ اس کے بھائی تھے، یہ ماموں کے نانا کے بھائی تھے۔ اور ان میں سے جو بڑا جنگجو تھا وہ تھا ولید بن عتبہ، جو ناصبیوں کے ماموں کا سگا ماموں تھا، یہ ماموں خاندان۔ پھر اس کے بدلے میں نواسب کی نانی جان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا عہد میں کلیجہ چبایا تھا، اور ماموں کا بیٹا ہی یزید پلید تھا جس نے میدان کربلا میں خون حسین سے ہاتھ رنگے تھے۔ یہ اس خاندان کا شجرہ نسب بھی ساتھ بیان ہو گیا برکت کے طور پہ، تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے کربلا میں۔ امام علی مقام کے دندان مبارک پہ چھڑی مار کر اس بدبخت نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ آج بھی کتب احادیث میں اس کے الفاظ موجود ہیں۔ تو 70 سردار مارے گئے، 70 سردار قیدی ہو گئے، جن میں قیدیوں میں سے بھی 2 کو قتل کیا گیا۔ ان میں سے ایک نضر بن حارث تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ جو 70 جنگی قیدی تھے، پرزنرز آف وار، ان میں 2 بدبخت عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث یہ ملعون بھی شامل تھے۔ باقی سب کو جان کی امان ملی، مگر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں ہی مضیق الصفراء، یہ ایک وادی ہے، اس سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلا کے قریب نزول فرمایا، اور یہ ٹیلا مضیق اور نازیہ کے درمیان ہے۔ ان 2 جنگی قیدیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں طلب فرمایا اور ان کے قتل کا حکم فرمایا۔ نضر بن حارث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے قتل کیا، اور ارک الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کا سر قلم کیا۔ عقبہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ جب عقبہ کو قتل کیا جانے لگا، نضر بن حارث تو قادر الکلام شاعر تھا، وہ حضور کی ہجو لکھتا تھا، اس کو اس جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اور عقبہ بن ابی معیط یہ حضور کا پڑوسی تھا، یہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، کوئی باہر سے سودا سلف لا کے دینے والا بھی نہیں، تو میری جان بخشی کی جائے۔ تو اگر میں قتل ہو جاؤں گا تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا جہنم کی آگ ان کا خیال رکھے گی۔ آپ نے فرمایا اے عاصم بن ثابت، اس کی گردن اڑا، یہ وہ بدبخت ہے کہ میں کعبے میں سجدہ ریز تھا، اس نے اونٹ کا اوج لا کے میری گردن پہ ڈال دیا تھا اور میں اپنا سر نہ اٹھا سکتا تھا، حتیٰ کہ میری شہزادی فاطمہ آئی، اس نے ان کو دھکے مارے، کیونکہ کفار کا یہ دستور تھا کہ وہ عورتوں پہ اور بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ نے آ کے ان کو دھکے دیے اور ان کو ہٹایا، اور سیدہ فاطمہ نے وہ اونٹ کا اوج میری گردن سے اتارا، اور پھر میں سر اٹھانے کے قابل ہوا اور اس نے میرا سر دھویا۔ اور یہ بدبخت وہ ہے کہ اس نے میری گردن پہ بھی پاؤں رکھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری آنکھیں میرے ماتھے سے باہر آ جائیں گی۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اڑا گردن اس کی۔ لیکن ان ظالموں کے اس ظلم کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لاش کا مسئلہ نہیں ہونے دیا، جبکہ ان بدبختوں نے احد میں سیدنا امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا اور کربلا میں حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ یہ میں آپ کو کردار بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا، جنگ ختم ہونے کے بعد، مشرکین مکہ کے بھاگ جانے کے بعد، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو تمام کفار کی لاشیں وہ ایک کنویں میں پھینکوا دیں تاکہ ان کو چیلیں اور کتے اور جنگلی جانور نہ نوچتے رہیں۔ احترام انسانیت کا درس دیا کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث سبل الہدا جلد 4 صفحہ 84 پہ درج ہے کہ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا فرمائی، یا ابا جہل، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ۔ اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، مامو جان کے نانا جان، اے شیبہ بن ربیعہ،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کیا آج تم مسرور نہ ہوتے؟ حل وجدتم ما وعد اللہ والرسول حقا، جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اس وعدہ کو تم نے سچا پایا؟ فإنی قد وجدت ما وعدانی ربی حقا، میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا۔ پھر فرمایا بیس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی الناس اخرجتمونی واوان الناس وقتلتمونی ونصرنی الناس، اپنے نبی کے تم کتنے برے رشتہ دار تھے، تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، لوگوں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو تو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ ما انتم باسماء لما اقول منہم انہم الان یسمعون ما اقول لهم غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علینا شیئا، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، وہ اب سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ جواب دینے کی قوت سے محروم ہے۔ اس میں اور بڑے حضور کے اپنے اللہ سے عجز و نیاز کے مراحل بھی ہیں لیکن طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ بس اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ میری جمع پونجی بس اتنی ہے کہ میں بدر میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ لٹ گئے تو پھر تو بھی یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔